حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام الشاب الطائب إن الله يحب الشاب الطائب. صلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج ادارہ ایمان فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کردہ دوسری مجلس ہے جو مسجد علویت ناشری جگنپیٹ آندھرا پردیش میں منعقد کی جا رہی ہے. عزیزو، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ الماس سلطانہ بنت میر فائق علی رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، مختصر سے وقت میں امام معصوم کا وہ قول جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الشاب الطائب، پروردگار عالم اس جوان سے زیادہ محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرتا ہے. الطائب کمن من لا ذنب له، وہ اشخاص جو گناہ کرنے کے بعد اپنی گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنی ندامت کی بنیاد پر وہ اللہ سے مغفرت کرتا ہے، تو کمن لا ذنب له، تاریخ یہی بتاتے، معصوم یہ بتاتے ہیں کہ گویا اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اس امور کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ندامت نہیں پائی جاتی. وہ ندامت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ندامت اسی کو حاصل ہے جسے توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں نماز کے قضا ہونے کے بعد ندامت نہیں ہوتی. بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے تو ان کے اندر ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھ سے ایک واجب ترک ہوا. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ پوری زندگی کیا سالہ سال نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ان کے اندر ندامت نہیں پائی جاتی. عزیزان گرامی قدر، اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ
کبھی کبھی بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے اوپر اپنے اوپر گھمنڈ بھی کرنے لگتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عابد کون ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے، سب سے بڑی مثال تو شیطان کی دے دیجئے۔ قسم خدا کی شیطان سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا تھا، اتنی عبادتیں کی تھی کہ اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر، چونکہ شیطان جن میں سے ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اپنی عبادت کی بنیاد پر اسے پروردگار عالم نے مقام اعلی علیین پہ جگہ دے دی، اور چونکہ عبادت کرنے کے بعد اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ ہوا تو پروردگار عالم نے اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا اور قیامت تک کا لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عبادت پر، اچھا عبادت صرف نماز کا نام تو نہیں ہے، مجلس پڑھنا، مجلس سننا، نوحہ پڑھنا، نوحہ کا سننا، مرثیہ کا پڑھنا اور مرثیہ کا سننا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن ان تمام امور میں کوئی بھی آدمی اپنے فعل کے انجام دینے سے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا عابد نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں غرور، اسی کو کہتے ہیں گھمنڈ۔ جہاں غرور اور گھمنڈ آتا ہے وہی عبادت سب برباد ہو جاتی ہے اور لعنت کا توق اس کی گردن پہ آتا ہے۔ عزیزو، عبادت خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھاؤ۔ عزیزوں، میں ایک روایت، میں نے کہا کہ بہت دیر تک مجلسیں نہیں ہوں گی، 15 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھنا مقصد ہے، اسی کے دائرے میں فضائل بھی ہوں گے اور مسائل بھی ہوں گے۔ عزیزوں، میں ایک یا دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد بات کو تمام کر دوں۔ آپ جانتے ہیں، میں نے شاید اس روایت کو پڑھا بھی ہے کہ دخل رجلان فی المسجد، دو آدمی مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، احدہما عابد وکان الثانی، اس میں سے ایک کیا تھا؟ عابد تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ کان فاسقا، اس میں سے دوسرا آدمی فاسق تھا۔ ولما خرج من المسجد، جس وقت یہ دونوں نماز پڑھ کے، دعا پڑھ کے، جو بھی کر کے مسجد سے نکلے، تو حالت، یہ چھٹے امام کی طرف سے روایت ہے، جب یہ نکلے ہیں تو امام وقت یہ فرماتے ہیں کہ کان المؤمن فاسقا، کہ جس وقت وہ عبادت کر کے وہ مومن مسجد سے باہر نکلا تو حالت یہ تھی کہ وہ فاسق بن چکا تھا۔ وکان الفاسق عابدن، نہیں کہا امام معصوم نے کہ جو فاسق گیا تھا اس کے لیے عابد کا لفظ نہیں، کان صدیق، یہ جملہ کہا کہ جب وہ نکلا ہے تو وہ صدیق بن کر نکلا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا، اچھا ہم دیکھ لیجیے عزیزو، ایک جملہ جو ہے آپ کے بیچ میں کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے امامے پہ انہیں گھمنڈ ہو جاتا ہے، ابا کبا پہ گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ میں دوسرے کو ٹارگیٹ کیوں کروں؟ میں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کروں کہ امامہ اور ابا کبا رکھنے کے بعد اگر مجھے اپنے علمیت پر غرور ہو جائے تو مجھ سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے ابا قبا پہننے کے بعد اپنی خطابت پر گھمنڈ ہو جائے تو مجھ سے بڑا کوئی برا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجلس کرا رہا ہے، کوئی تبرک بانٹ رہا ہے تو مجلس کرانے کے بعد، تبرک تقسیم کرنے کے بعد غرور کر رہا ہے تو مجھ سے بہتر مجلس نہیں ہوئی ہے، مجھ سے بہتر تبرک نہیں، یہ بھی گھمنڈ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں سے اعتراض کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو حسین پسند نہیں کرتے، حسین سلمان جیسا چاہیے، مسلمان نہیں چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مطلب ہے کہ جب دونوں نکلے تو جو عابد گیا تھا وہ فاسق بن چکا تھا، جو فاسق گیا تھا وہ صدیق بن گیا تھا، اور صدیق کا مرتبہ ایک عابد سے بڑا ہوتا ہے۔ پوچھا جب امام معصوم سے کہ مولا ایسا کیوں ہوا کہ عابد جو گیا تھا وہ فاسق بن کے نکلا؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ عبادت کرتا رہا مسجد میں، اس کے دماغ میں یہی تصور رہا کہ مجھ سے بہتر عبادت کون کرتا ہے، مجھ سے بہتر رکوع اور سجدہ کون انجام دیتا ہے، مجھ سے بہتر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا کون ہے۔ یہ جو بہتر اور غرور اور گھمنڈ کی جو چیزیں آ گئی تھی، اللہ نے اس کی عبادت کو اس کو منہ پہ مار دیا اور اسے فاسق بنا دیا۔ لیکن جو فاسق داخل ہوا تھا وہ جب مسجد میں گیا تو اپنے گناہوں پہ نادم تھا۔ پروردگارا، میں نے تیری بارگاہ میں کبھی عبادت نہیں کی، میں ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں،
میرے معبود میں ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ جب تک عبادت کرتا رہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں نادم رہا، اور یہ عابد جب تک عبادت کرتا رہا اپنی عبادت پر غرور کرتا رہا۔ اس کی ندامت نے اسے صدیق بنا دیا، اس کے غرور نے اسے فاسق بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری روایت جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے، ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ جناب عیسیٰ کے دور میں بھی ایک بات پائی جاتی تھی، اللہ جانے ایک جوان تھا جس جوان کے متعلق یہ بات زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کسی گناہ کے متعلق بڑا مشہور تھا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا بہت سے لوگوں کے گھروں کے سامنے چبوترا ہوتا، لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ آدمی اپنے چبوترے پہ بیٹھا تھا، دور جناب عیسیٰ ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہی جوان جو پورے معاشرے میں مشہور ہے، بدنام ہے، اس کو دیکھ کر بزرگ کو غصہ آیا اور کہا پروردگارا، یہ جو جوان ہے، اس جوان کو جب روز محشر مشہور کرنا نا تو اس کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا، یعنی اس کے ساتھ مجھے مشہور نہ کرنا۔ اب عزیزان گرامی اس جوان کو پتہ ہی نہیں کہ بزرگ میرے متعلق کیا خیال رکھتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اس نے دعا کیا کی؟ دعا کیا بد دعا کر لی کہ پروردگار اس جوان کے ساتھ مجھے مشہور نہ کرنا، اس لیے کہ بڑا ہی بدکار آدمی ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ جوان تو وہاں سے نکل گیا، لیکن تھوڑا آگے جب گیا تو جناب عیسیٰ کو آتا ہوا دیکھا۔ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، جیسے ہی اس جوان نے جناب عیسیٰ کو دیکھا ڈر گیا اور کہنے لگا خدایا تو اپنے نبی کے سامنے آج مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا نبی مجھے ڈانٹنے لگے کہ کھاتا اللہ کا ہے، ہوا لیتا اللہ کی ہے، پانی اللہ کا پیتا ہے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں مرتکب گناہ ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ صرف اس ڈر اور اس ڈانٹ کی وجہ سے اس نے کہا خدایا آج میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، اپنے نبی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اس جوان نے جب یہ دعا کی اور دعا کرتے ہوئے یہ جملہ کہا اگر آج تم نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب عزیزو جوان کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اسی لیے تو اللہ کے لیے کہا گیا ستار العیوب، اللہ وہ ہے جو آپ کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کیسے ہیں عزیزو؟ تھوڑا کا جملہ کہنا تو ضروری ہوتا، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے تو جب تک دو چار لوگوں کو بتا نہ لے ہمارے کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے عزیزان گرامی قدر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ صفتیں ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ بہرحال اس نے دعا کی، جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل نے عیسیٰ سے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی۔ دونوں کی دعا، وہ بزرگ نے کیا دعا کی تھی؟ دعا یہی کی تھی کہ پروردگارہ مجھے اس آدمی اس لڑکے کے ساتھ محشور نہ کرنا۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ جوان نے جوانے کا پروردگار آج میری عزت تیرے ہاتھوں میں آج بچا لے، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اب عزیزان گرامی قدر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے دونوں کی دعا قبول کر لی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جوان نے یہ مغفرت طلب کی تھی کہ اللہ اگر آج مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے گا تو دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور جب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب معاف ہونے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ اب عزیزان گرامی قدر بوڑھے بزرگ نے کیا دعا کی؟ پروردگار جہاں اسے مشہور کرنا مجھے اس کے ساتھ مشہور نہ کرنا۔ اب عزیزان گرامی قدر اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ انہوں نے اپنی گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر جنت میں پہلے سے جانے والے تھے، لیکن اللہ سے دعا کروا کے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھلوا لیا، اور اس جوان نے اپنے شرمندگی کی بنیاد پر اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلا لیا۔ تو ضروری ہے عزیزان گرامی قدر کہ جب بھی کوئی عبادت کرے، ریاضت کرے تو للہ ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی عبادتوں پہ غرور اور گھمنڈ ہو۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد پر۔ کربلا میں کیا تھا؟ بہت سے لوگ نمازی تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے پیشانی پہ، سجدہ کتنا کرتے تھے، لیکن کیا ان کی عبادتیں کام آئیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توقع
ان کی گردن پہ ڈالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آل رسول کو رولا رولا کے مارا تھا. عزیزان گرامی قدر، بس میں نے بات کو تمام کر دیا. میں نے کہا تھا کہ آج کل وہ ایام چل رہا ہے جس ایام میں بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں اور بی بی کی شہادت 10 صفر کو ہوئی ہے اور وہ ایام قریب ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں ایک روایت آپ کو پڑھتا ہوا چلا جاؤں اور بات کو تمام کر دوں. واقعا جناب سکینہ نے اتنے درے کھائے ہیں کہ جتنی ان کی عمر نہیں تھی اس سے زیادہ درے کھائے تھے. اتنے تماچے پڑے تھے کہ اس بی بی کے، میں نے کہا نہیں پڑھتا جملہ کہا کہ سید سجاد کسی بی بی کے سوال پر روتے نہیں تھے، لیکن جب سکینہ سوال کرتی تھی امام وقت کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. جواب دے تو کیسے دے؟ حاجت عزادارانہ تجربے کربلا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ان بیویوں کو قید کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا تو ایک منزل آئی ہے جس منزل کا نام ہے، ایک قریہ ہے جس قریے کا نام ہے اسقلان. اسقلان ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ ہے، ٹھنڈا چشمہ ہے. شمر بے غیرت نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ ہم اسی جگہ پر اپنے خیمے کو نصب کریں گے تاکہ ہم میٹھے پانی اور ٹھنڈے پانی سے مستفید ہو سکیں. اور یہی نہیں بلکہ آل محمد کی قیدی بیویوں کو حکم دیا کہ تم لوگ دھوپ میں کھڑے رہو، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے عزیزو کہ وہ تو بیٹھ گیا اور اس وقت حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ جو بخار میں تپ رہی تھی، بار بار غش پہ غش کھا رہی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے جو خاردار جھاڑی ہے، تھوڑا سا سایہ تھا. بی بی اس جھاڑی کے قریب گئی تاکہ تھوڑا سائے کے نیچے چلی جائے، لیکن جیسے ہی قریب گئی پہ غشی طاری ہو گئی، سو گئی. اب عزیزو تاریخ یہ بتاتی ہے کسی افواہ کی بنیاد پر شمر بے حیا کو یہ خبر ملی کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے تو اس نے قافلے کو بڑی اجلت کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے جب حکم دیا ہے نا تو بیویاں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور تیزی سے قافلے کو نکالا جانے لگا. یہاں تک کہ جب وہ قافلہ آگے بڑھ گیا، ایک فرسخ تقریباً 5 سے لے کر 5.5 کلومیٹر دور جب وہ قافلہ چلا گیا تو بی بی زینب نے غور کیا تو دیکھا کہ میرے بھائی حسین کی نشانی سکینہ نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد قافلہ روک دو، سکینہ چھوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ خیرا. ادھر قافلہ رکا اور ادھر سکینہ کی نیند سے جو غلبہ تھا وہ ختم ہوا. سکینہ جیسے نیند سے اٹھی تو کیا دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو کر ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف روک کر کے جملہ کہا، اے نانا میرے سارے ساتھی چلے گئے، تیری بیٹی سکینہ تنہا ہے. اجرکم اللہ خیر الجزا. میں کربلا تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ قافلے کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی ہے. آپ جانتے ہیں نا پیروں میں کانٹے ہیں، کانٹوں میں اسی کے ساتھ ساتھ آبلے پڑ چکے ہیں، پھوٹ رہا ہے، جگہ جگہ سے کانٹے لگے ہوئے ہیں. سکینہ چلاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. اچانک عزیزو جب یہ قافلہ رکا ہے نا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک یزید کا ایک لشکری تھا، اس ملعون نے زید ابن قیس اس کا نام ہے، اس کو حکم دیا کہ جا کے سکینہ کو تلاش کرو. وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایسے عالم میں چلا کہ راوی کہتا مجھے محسوس ہوا کہ یہ جائے گا تو بچی کو بخشے گا نہیں، مارے گا ضرور. یہ کہتا ہے راوی کہ میں بھی اپنے گھوڑے کو زید ابن قیس کے پیچھے لگا دیا. جب قریب گیا تو دیکھا بچی روتی ہوئی آتی ہے. اس ملعون نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور زوردار تماچا بلند کیا مارنے کے لیے. اسی وقت راوی کہتا خبردار اس بچی پہ تماچا نہ لگانا، اس لیے کہ اگر مارے گا تو اس کا کیا قصور ہے، ورنہ تیری گردن اڑا دوں. زید ابن قیس کہتا میں ٹھہر گیا، لیکن بی بی سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے زید، اے ملعون یہ بتا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ مجھے میری پھوپھی اماں سے ملاقات کرنے کا موقع دے دے. اے زید ابن قیس اگر مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک مرتبہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے بھیا سید سجاد کی زیارت کر سکوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین
کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ان تمام مجالس عزا کا ثواب جو جن مرحومین کے نام منعقد کی جا رہے ہیں، پروردگار ان مرحومین کے لیے پروردگار اس ثواب کو ارسال فرما۔ اے پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مسلمانوں کے بگڑے حالات کی اصلاح فرما، بالخصوص پروردگار ایران کو فتح و نصرت عنایت فرما، وہاں کے مومنین اور مومنات کو ہر آفات و سمائی اور ارضی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں جتنی بھی ظالمین ان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور توفیق دے ان کے غلاموں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رو رہی تھی شام کی راہوں میں وہ کر کے بکا، کرتے تھے تم کتنا پیار بابا، اے میرے نیزہ سوار 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 بابا۔ چل نہیں سکتی سکینہ راستے دشوار ہیں، چل نہیں سکتی سکینہ راستے دشوار ہیں، آبلے ہیں پاؤں میں اور آبلوں میں خار ہے، آنکھ ہے نم دل بگار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا۔ نیلے ہے رخسار میرے اور گلے میں ہے رسن، تشنگی دیوار سلا چارگی اور بے وطن، ایک ہے دل غم ہزار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا۔ آپ کے سینے پہ بابا چین سے سوتی تھی میں، آپ تڑپتے تو کسی بات پہ روتی تھی میں، روتی ہوں زاروں قطار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا۔ مل نہ سکوں گی کبھی میں آپ سے بابا جان، مل نہ سکوں گی کبھی میں آپ سے بابا جان، آپ کا روضہ بنے گا کربلا کے درمیان، شام میں میرا مزار بابا، اے میرے نیزہ سوار بابا، اے میرے